آپ سن رہے ہیں طبقاتی جدوجہد، انقلابی سوشلزم کا علم بردار، ایک غیر مقدس اتحاد۔ تحریر ظفر مرزا، ترجمہ حسن جان۔ مریضوں کے خلاف ایک غیر مقدس اتحاد کار فرما ہے۔ دوا ساز کمپنیوں، ڈاکٹروں اور صحت کے شعبے سے منسلک دیگر افراد کے درمیان انتہائی غیر اخلاقی معاہدے ہو رہے ہیں۔ پچھلے سال امریکی میڈیکل ایسوسی ایشن کے جریدے نے رپورٹ شائع کی کہ امریکہ میں 2003 اور 2016 کے درمیان 26 دواساز کمپنیوں نے 33 ارب ڈالر کے جرمانے ادا کیے۔ امریکی حکام نے یہ جرمانے رشوت خوری، جان بوجھ کر خراب ادویات فارمیسی کو مہیا کرنے، غیر قانونی استعمال کے لیے ادویات فراہم کرنے اور دیگر قانونی سرگرمیوں کی وجہ سے لگائے تھے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 2016 میں UK ایڈ کی معاونت سے دوا سازی کے شعبے میں کرپشن پر ایک رپورٹ پیش کی، جس کے مطابق صرف امریکہ میں ہر سال دوا سازی کی صنعت ڈاکٹروں کے ذریعے اپنی مصنوعات کی تشہیر کے لیے 42 ارب ڈالر خرچ کرتی ہے، یعنی فی ڈاکٹر 61,000 ڈالر۔ عالمی ادارہ صحت نے 2010 میں اپنی ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ نظام صحت میں نااہلی کے 10 بڑے ماخذوں میں سے 3 کا تعلق ادویات سے ہے، جبکہ کرپشن اس نااہلی کا پہلا ماخذ ہے۔ اس طرح کی زیادہ تر تحقیق یورپ اور امریکہ میں ہوتی ہے۔ کچھ ملٹی نیشنل کارپوریشنیں کم اور متوسط آمدنی کے حامل ملکوں میں بھی سرگرم ہیں۔ زیادہ آمدنی کے حامل ممالک میں سخت ریگولیٹری قواعد اور قوانین کی عملداری کے بارے میں بلند سماجی شعور کے باوجود یہ کمپنیاں اس طرح کی غیر اخلاقی سرگرمیوں سے باز نہیں آتیں۔ یہی کمپنیاں ان غریب ممالک میں کیا کرتی ہوں گی جہاں متعلقہ قوانین یا تو سرے سے ہیں ہی نہیں یا کمزور ہیں اور انتظامی ادارے نااہل ہیں اور کرپشن زندگی کا معمول ہے۔ مقامی دواساز کمپنیاں بین الاقوامی کمپنیوں سے مل کر میڈیکل کے شعبے میں بدعنوانی پھیلاتی ہیں۔ سادہ لوگ مریض مہنگی ادویات کے لیے بڑی رقم خرچ کرتے ہیں، حالانکہ ان ادویات کی شاید ضرورت ہی نہ ہو یا ان سے زیادہ مؤثر ادویات کم قیمت پر دستیاب بھی ہوتی ہیں۔ سیلز ایجنٹوں کو اہداف دیے جاتے ہیں اور وہ ان ادویات کی فروخت کے لیے ڈاکٹروں کے نسخوں پر انحصار کرتے ہیں۔ ایک ہی دوائی کو بنانے والی مختلف کمپنیاں مشہور ڈاکٹروں کو راغب کرنے کے لیے پرکشش مراعات دیتی ہیں، جس سے صورتحال بد سے بدتر ہوتی چلی گئی ہے۔ غیر اخلاقی کا لفظ میڈیکل کی منڈی میں جاری کھلواڑ کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ حال ہی میں مجھے چند نوجوان محققین سے ملنے کا اتفاق ہوا جو اس صورتحال سے کافی پریشان تھے اور اس کیفیت پر قابو پانے کے لیے مؤثر راستے کی تلاش میں تھے۔ اپنی تحقیق میں انہوں نے سیلز ایجنٹوں اور ڈاکٹروں کے درمیان ہونے والے معاملات کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے دونوں طرف سے بات کی۔ ان کی تحقیقی نتائج انتہائی خوفناک تھے۔ ایک مشہور و معروف ڈاکٹر کے بیٹے کے ولیمے کی پوری تقریب کو ایک دواساز کمپنی نے سپانسر کیا۔ ایک مشہور سرجن کی پوری فیملی اور دیگر دوستوں کو ایک کمپنی نے جنوب مشرقی ایشیائی ساحلی پکنک پوائنٹ کی ایک ہفتے کی سیر کرائی۔ ایک سیلز ایجنٹ نے ایک ڈاکٹر کو بتایا کہ وہ انہیں مطلوبہ رقم تو نہیں دے سکتا لیکن ایک AC دے سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے اسے AC ایک دکان میں رکھنے کو کہا جہاں سے ڈاکٹر نے پیسے وصول کیے۔ ایک سیلز ایجنٹ ڈاکٹر کے لیے کار سروس مہیا کر سکتا ہے، اس کے دفتر کی مرمت کر سکتا ہے، مہنگے اسکول کی فیس، بل اور دیگر اخراجات کی ادائیگی کر سکتا ہے۔ اپنے انفرادی شوق اور ترجیحات کی بنیاد پر کچھ ڈاکٹروں نے دواساز کمپنی کی جانب سے پیش کردہ شراب اور دیگر چیزوں بشمول عمرہ پیکجوں کو بھی قبول کیا۔ عمرہ پیکج اپنی روحانی تسکین کے لیے، وہ بھی ان تکلیف میں مبتلا مریضوں کی قیمت پر جو دوائیاں خرید نہیں سکتے۔ ان کمپنیوں کی سرمایہ کاری ہے جن کے دو ہیکل فائدے ہیں۔ دواساز کمپنیوں کی دلیل بالکل غلط ہے کہ ان کی مصنوعات کی قیمتیں اس لیے زیادہ ہیں تاکہ وہ اپنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اخراجات کو برابر کر سکیں۔ ایک تحقیق کے مطابق 10 سب سے بڑی دواساز کمپنیوں میں سے 9 کمپنیوں نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سے زیادہ اپنی مارکیٹنگ پہ خرچ کیے۔ یعنی ادویات کی بلند قیمتوں کی ایک بڑی وجہ کمپنیوں کی جانب سے اپنی مصنوعات کی مارکیٹنگ کے لیے ہونے والے اخراجات ہیں، جن کا بڑا حصہ ڈاکٹروں کو اس بات پر راغب کرنے کے لیے خرچ ہوتا ہے کہ وہ ان کمپنیوں کی ادویات کو اپنے مریضوں کو تجویز کریں۔ اس کا حل کیا ہے؟ عالمی سے لے کر مقامی سطح تک دوا سازی کی صنعت اپنے مارکیٹنگ کے شعبے پر قدغن برداشت نہیں کرتی۔ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود عالمی ادارہ صحت اس حوالے سے کوئی سخت قانون نہیں بنا سکا
یورپ اور امریکہ نے اس حوالے سے سخت ترین قوانین متعارف کروائے ہیں۔ 2014 میں امریکہ نے فزیکل پیمنٹ سنشائن ایکٹ کا قانون منظور کیا، جو کمپنیوں کو اس بات کا پابند کرتا ہے کہ وہ ڈاکٹروں کو $10 سے زائد کی ادائیگی کو آن لائن ڈیٹا بیس میں دکھائیں۔ ہمارے ہاں غیر اخلاقی مارکیٹنگ کا فن بغیر کسی قید و بند کے ناقابل تصور حد تک آگے بڑھا ہے۔ 17 نومبر کو حکومت پاکستان نے بالآخر ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کے ذریعے ایتھیکل مارکیٹنگ ٹو ہیلتھ کیئر پروفیشنلز رولز 2021 جاری کیے۔ یہ قوانین نہ صرف تاخیر زدہ ہیں بلکہ حالات سے مطابقت بھی نہیں رکھتے۔ آج کل ادویات کی آن لائن تشہیر اور فروخت ہوتی ہے، جبکہ اس قانون میں اس بات کا ذکر تک نہیں۔ ان قوانین کا سب سے کمزور حصہ عمل درآمد، خلاف ورزی اور سزا سے متعلق ہے، جو بہت غیر واضح ہے۔ ان پر کس طرح عمل درآمد ہوگا یہ واضح نہیں ہے۔ حسب توقع ان سے کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی۔ بہرحال اس حوالے سے اب ہمارے پاس ایک قانون ہے۔ ان پر عمل درآمد کو سول سوسائٹی کی تنظیموں، ماہرین اور میڈیا کو اپنی نظر میں رکھنا ہوگا۔ اسی سے قوانین مزید سخت ہو سکتے ہیں اور بالآخر ان کے اثرات کی امید کی جا سکتی ہے۔